مانسون بارشوں کا چوتھا سپیل جاری، تھوڑی سی بارش نے لاہور کو پھر ڈبو دیا۔ رنگ روڈ پر چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ لکھوٹیر میں بھی چھت گر گئی۔ لکشمی چوک مزنگ میں پانی ہی پانی، سڑکیں، تالاب، گلیاں ندی نالوں میں تبدیل۔ سب سے زیادہ بارش تاج پورہ میں 110 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ لیسکو کے متعدد فیڈر سٹرپ ہونے سے کئی علاقے بجلی سے محروم رہے۔ راولپنڈی میں سیلابی ریلی کی نظر ہونے والے باپ بیٹی ملے نہ، گاڑی کا کچھ پتہ چل سکا۔ ریٹائرڈ کرنل اور بیٹی کی تلاش کے لیے امدادی کارروائیاں جاری۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح انتہائی درجے تک پہنچنے کے بعد سپل ویز پھر کھول دیے گئے۔ مظفر آباد میں ایک شخص ملبے تلے دب کر جاں بحق۔ آزاد کشمیر کے وادی نیلم میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی، املاک تباہ۔ سڑکیں بہہ جانے کے بعد پھنسے سیاحوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے اور سڑکوں کی بحالی کا سلسلہ جاری۔ ہم نے 2022 کے سیلاب سے کیا سبق سیکھا ہے؟ مانسون بارشوں سے 26 جون سے 22 جولائی تک 242 افراد جاں بحق اور 598 زخمی ہوئے۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کار پر سوار باپ بیٹی کا واقعہ افسوسناک ہے۔ ریسکیو آپریشن جاری، لیکن تحقیقات ہونی چاہیے۔ شہری رحمان کی زیر صدارت سینٹ قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی کے اجلاس میں گفتگو۔ آئندہ اجلاس میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے نمائندگان کو طلب کر لیا۔ بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی اموات پر دعائے مغفرت، 1 منٹ کی خاموشی۔ ایف بی آر کی اصلاحات سے ٹیکس نظام کی بہتری خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جاری اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ عصری تقاضوں سے ہم آہنگ نظام کی تشکیل کے لیے معینہ مدت میں اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہتے ہیں اہداف کا حصول مثبت ہے، مگر مزید محنت کی ضرورت ہے۔ ٹیکس نظام کی بہتری سے ملکی آمدن میں اضافہ اور عام آدمی پر ٹیکس کو بوجھ کم کرنا اولین ترجیح ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے چینی کی امپورٹ پر ٹیکسز ختم کرنے پر چیئرمین ایف بی آر کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ ممبر ریاض فتیانہ نے سوال اٹھایا کہ اگر چینی کا مسئلہ نہیں تھا تو 7.5 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کی اجازت کس نے دی؟ یہ ایک بہت بڑا شوگر سکینڈل ہے۔ جنید اکبر خان نے کہا کہ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ جب عوام کا مسئلہ آئے تب آپ کہتے ہیں آئی ایم ایف نہیں مان رہا، اور سرمایہ کاروں کی بات آئی تو آئی ایم ایف کی بھی نہیں سنی۔ سید نوید قمر بولے، حکومت چینی کی قیمت متعین نہیں کر سکتی، نہ کرنی چاہیے۔ کارٹلز کو کس نے اجازت دی ہے کہ چند لوگ مل کر مارکیٹ پر قبضہ کر لیں؟ کشمیریوں کے حق خودارادیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا جب بھارت نے حملہ کیا تو ٹرمپ چپ تھا، لیکن جب پاکستان نے جواب دیا تو وہ امن کے لیے آ گیا۔ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، ان پر عمل کیا جائے۔ بورے والا کے قریب دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال۔ موزہ سلدیرہ کے قریب حفاظتی بند بھی ٹوٹ گیا۔ سیلابی پانی ہزاروں ایکڑ رقبے پر کاشت فصلوں کو بہا لے گیا۔ موزہ، آکوکا، مراد علی شاہ، گاہی شاہ اور فاروق آباد کی متعدد بستیاں ڈوب گئیں۔ مقامی افراد اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجبور۔ علاقے میں چارہ ختم ہونے سے مال مویشیوں کی ہلاکت کا خدشہ۔ چنیوٹ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند، ریسکیو سمیت تمام ادارے الرٹ۔ کراچی میں سرمئی بادلوں کے ڈیرے، مختلف علاقوں میں بوندا باندی سے موسم خوشگوار۔ سندھ کے دیگر اضلاع میں بھی ہلکی بارش سے موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں کہیں کہیں بوندا باندی اور پھوار رہنے کا امکان۔ 9 مئی مقدمات پر پی ٹی آئی رہنماؤں کو 10 سال قید کی سزائیں۔ لاہور اور سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالتوں نے محفوظ فیصلے سنا دیے۔ شیرپاؤ پل جلاؤ گھراؤ کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ سمیت 8 مجرمان کو سزا سنائی گئی۔ افضال عظیم، خالد قیوم، ریاض حسین، علی حسن کو بھی 10 سال قید بھگتنا ہوگی۔ شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا۔ حمزہ عظیم، رانا تنویر، اعزاز رفیق اور افتخار بھی بری۔ سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی مقدمے میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر کو 10 سال قید کی سزا سنائی۔ ایم این اے احمد چٹھا سمیت 32 سے زائد ملزمان کو بھی 10 سال قید کی سزا دی گئی۔
عدلیہ کے متنازع فیصلوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایز اے پارٹی ہمیشہ سے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو، محمود الرشید صاحب کو، اعجاز چودھری صاحب کو، عمر چیمہ صاحب کو بھی 10 سال کی سزا ہوئی ہے۔ یہ ساری سزائیں قانون کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر دی گئی ہے۔ جھوٹ کی بنیاد پر ایک پوری عمارت کھڑی کر دی گئی ہے، حکومتی عمارت ہو یا اب ایک بظاہر قانون کی عمارت ہو۔ تحریک انصاف بڑے واضح الفاظ میں ان سزاؤں کو مسترد کرتی ہے۔ ان کو ہائر کورٹ میں، ہائی کورٹس میں چیلنج کیا جائے گا۔ یہ ہمارا وہ حق ہے جسے ہم لازمی استعمال کریں۔ تحریک انصاف کا انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر نے کہا عدلیہ کے متنازعہ فیصلوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا، سزائیں قانون کے تقاضے پورا کیے بغیر دی گئیں۔ سلمان اکرم راجہ کہا سزا ہمارے رہنماؤں کو نہیں جمہوریت کو ہوئی۔ گواہ پولیس کے ملازم تھے، کہتے ہیں میٹنگ والے کمرے میں تھے، عجیب مذاق چل رہا ہے، جیسے سلیمانی ٹوپی پہن کر کمرے میں موجود تھے۔ بابر اعوان نے کہا جو فیصلے آ رہے ہیں یہ بانی کی تحریک کی کال کی وجہ سے ہیں، تمام سزاؤں کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزائیں آئین اور قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہیں، انصاف کا جنازہ نکال دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا رد عمل، کہا ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت بے گناہ رہنماؤں کو سزا دینا ظلم ہے، ہر ظلم کی رات ختم ہوتی ہے، حق کی فتح یقینی ہے، ہم بانی کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، تاریخ ان فیصلوں کو معاف نہیں کرے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آج آل پارٹیز کانفرنس بھی بلا لی۔ 9 مئی کے مجرمان کو سزائیں سیاسی بنیاد پر نہیں شواہد پر دی گئیں۔ وزیر مملکت طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا 9 مئی کو لاہور کو 14 مقامات کو جلایا گیا، سرور روڈ پر ہنگامے میں سرکاری گاڑیاں نظر آتش کی گئیں، سیاسی سزاؤں کا شور مچایا جا رہا ہے، شواہد نہ ہوتے تو سزائیں بھی نہ ہوتیں۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ میں پی ٹی آئی ارکان کی نمائندگی مزید محدود ہونے کا خطرہ، الیکشن کمیشن کا 9 مئی مقدمات میں سزا یافتہ پی ٹی آئی رہنماؤں کو ڈی سیٹ کرنے پر غور۔ سینیٹر اعجاز چودھری، ایم این اے احمد چٹھا اور پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر کی سیٹیں خطرے میں پڑ گئیں۔ افضال عظیم، خالد قیوم، ریاض حسین، علی حسن کے بھی ڈی سیٹ ہونے کا امکان، فیصلہ جلد متوقع۔ تحریک انصاف کے شرپسندوں کو سزاؤں سے انصاف کا بول بالا، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے 9 مئی کے مجرمان کو سزائیں سنائیں۔ سانحہ 9 مئی میں تحریک انصاف کے شرپسندوں نے 200 سے زائد جگہوں پر عسکری اور حکومتی اثاثوں پر منظم انداز میں حملے کیے۔ ان حملوں کی واضح جھلک 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز اور ویڈیوز میں دیکھی جا سکتی ہے۔ پاک بھارت جنگ رکوائی، امریکی صدر کا ایک بار پھر بھارتی طیارے مار گرائے جانے کا ذکر۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق امریکی صدر باراک اوباما پر بغاوت کا سنگین الزام لگا دیا، کہا یہ ہیلری کلنٹن اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر ہو رہا تھا۔ سابق امریکی صدر اوباما گینگ کے سرغنہ تھے، ہمارے پاس اوباما کے خلاف واضح ثبوت ہے، میڈیا نے ہمیشہ اوباما کو تحفظ دیا، وہی اصل مجرم ہے، جلد انہیں ہتھ کڑیوں میں دیکھ رہا ہوں۔ امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس میں فلپائن کے صدر سے ملاقات، کہا فلپائن کے ساتھ فوجی تعلقات زبردست ہیں، بہت جلد تجارتی معاہدہ کریں گے، چینی صدر سے جلد ملاقات ہو سکتی ہے، صدر شی جن پنگ نے مجھے چین مدعو کیا ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر پر غیر قانونی قابض ہے، جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی سفیر عثمان جدون کا بھارتی الزامات پر بھرپور جواب، کہا بھارت پاکستان میں دہشت گردوں کی منظم طریقے سے سرپرستی کر رہا ہے۔ بھارت نے 7 سے 10 مئی کے درمیان پاکستان پر کھلی جارحیت کی، پاکستان نے فوجی اہداف کو نشانہ بنا کر بھارت کو مؤثر جواب دیا، 6 بھارتی طیارے تباہ کیے۔ بھارتی جارحیت کا خاتمہ پاکستان کے مضبوط موقف اور امریکی کردار سے ہی ممکن ہوا۔
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی تھائی لینڈ کے وزیر خارجہ سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات سلامتی کونسل اجلاس کی سائیڈ لائنز ملاقاتوں کے دوران ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ مثبت تعلقات پر اطمینان کا اظہار، تجارت، ثقافت، سیاحت اور باہمی روابط میں مزید تعاون کا اعادہ، فوڈ سیکیورٹی، فشریز، دفاع اور علاقائی تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق۔ امن دشمنوں کے فرار کے راستے بند، سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع قلات میں کامیاب آپریشن، کارروائی میں 8 دہشت گرد ہلاک۔ خفیہ اطلاعات پر کارروائی میں فی الحال ہندوستان کے 4 دہشت گرد مارے گئے۔ کلیئرنس آپریشن میں مزید 4 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ دہشت گردوں کے زیر استعمال ٹھکانہ تباہ، بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ صدر اور وزیر اعظم کا کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ سابق گورنر پنجاب اور رکن قومی اسمبلی میاں اظہر انتقال کر گئے۔ میاں اظہر تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کے والد تھے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق میاں اظہر کافی عرصے سے علیل تھے۔ نماز جنازہ نماز ظہر کے بعد قذافی اسٹیڈیم کے باہر ادا کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا میاں اظہر کے انتقال پر اظہار افسوس، اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی میاں اظہر مرحوم کی رہائش کا آمد، اہل خانہ سے تعزیت۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے علیحدگی کا اعلان۔ ترجمان محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کے مطابق یونیسکو میں شمولیت جاری رکھنا امریکہ کے قومی مفاد میں نہیں۔ یونیسکو کا ایجنڈا سب سے پہلے امریکی پالیسی سے متصادم ہے۔ یونیسکو کا فلسطینی ریاست تسلیم کرنا امریکی پالیسی کے منافی ہے۔ عالمی تنظیموں میں شرکت اس پالیسی پر مبنی ہوگی کہ امریکی مفادات کو پروان چڑھایا جائے۔ یونیسکو سے علیحدگی کا اطلاق 31 دسمبر سے ہوگا۔ غزہ میں مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم نہ رکے، وحشیانہ حملوں میں مزید 40 سے زائد فلسطینی شہید۔ شہداء میں امداد کے منتظر 10 افراد بھی شامل۔ 24 گھنٹوں کے دوران 15 فلسطینی غذائی قلت کے باعث موت کی آغوش میں چلے گئے۔ بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 101 ہو گئی۔ برطانیہ نے نئے ایٹمی پلانٹ کی منظوری دے دی ہے۔ سائیول سی کے نام سے بنایا جانے والا منصوبہ مشرقی انگلینڈ کے علاقے سفوک میں قائم کیا جائے گا۔ منصوبے کی تعمیر پر 38 ارب پاؤنڈ کی لاگت آئے گی۔ پلانٹ سے 6 ملین گھروں کی بجلی فراہم کی جا سکے گی۔ 10,000 نئی ملازمتیں بھی پیدا ہوں گی۔